پیارے نبی نے فرمایا کہا کہ حقیقی معنوں میں مفلس، حقیقی معنوں میں کنگال، حقیقی معنوں میں فقیر، حقیقی معنوں میں مسکین، حقیقی معنوں میں غریب تو یہ شخص ہے، دنیا کا مفلس نہیں۔ آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے مفلس کے جو عام معنی ہیں اس معنی کو سامنے رکھ کے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ کہا کہ اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، کوئی ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے الذی یأتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل حشر کی عدالت میں ڈھیر ساری عبادتیں لے کے آیا ہے، دنیا میں صف اول کا نمازی رہا، دنیا میں نفل روزوں کا پابند رہا، دنیا میں وقت پہ زکوٰۃ نکالتا رہا، لیکن وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وہ دنیا میں اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے بندوں پر بڑے ستم ڈھائے تھے، کسی کو کبھی گالی دی تھی، کبھی کسی کو برا بھلا کہا تھا، کبھی ناحق کسی کا خون بہایا تھا، کبھی کسی کا ناحق قتل کیا تھا۔ یہ سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے، یہ سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے۔ جس کو گالی دیا تھا آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، جس کا پیسہ دبایا تھا آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، جس کی ناحق توہین کی تھی آج وہ اپنا حق مان رہا ہے، جس کو ناحق ڈرایا تھا آج وہ اپنا حق مان رہا ہے، جس کو دنیا میں ناحق دھمکیاں دی تھی آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، جس کی جان پہ ناحق حملے کیے تھے آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ حقدار سب کھڑے ہو گئے ہیں اور دینے کے لیے نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ ساز و سامان ہے، اور حشر کی عدالت میں فیصلہ ہوگا کہ اس کی اچھائیاں لے لی جائیں، اچھائیاں بانٹ دی جائیں۔ اس نے جو نمازیں پڑھی، اس نے جو روزے رکھے، اس نے جو زکوٰۃ دی، اس نے جو صدقہ و خیرات کیا، اب وہ نمازیں اس کی نہ رہیں، وہ حقداروں کی ہو گئیں، اس کے روزے اس کے نہ رہے، حقداروں کے ہو گئے، اس کی زکوٰۃ اس کی نہ رہی، اس کا اجر و ثواب حقداروں میں بٹ گیا۔ اچھا نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی حقوق باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی حقوق باقی ہیں۔ کہا جائے گا کہ ان کے گناہ لے لو، جن حقداروں کے حقوق باقی ہیں ان کے گناہ لے لو اور اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گھاٹا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ دنیا میں جو لوگ حطام دنیا کے لیے لوگوں کو ستاتے ہیں، متاع دنیا کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حطام دنیا کے لیے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، دنیا کی حقیر متاع کے لیے لوگوں کو تکلیفیں دیتے ستاتے ہیں، انہیں کل حشر کی عدالت میں کتنی بھاری قیمت چکانی ہوگی، کتنی بھاری قیمت چکانی ہوگی، نیکیوں کی شکل میں، حسنات کی شکل میں۔ حضرات اسی لیے شریعت کی تعلیم ہے دنیا سے جانے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنا جائزہ لے لو، تنہائیوں میں بیٹھ کے کبھی سوچو کیا میں نے کبھی کسی کو ستایا ہے، کیا مجھ پر کسی کا حق واجب ہوتا ہے، میں نے کس کس کی حق تلفی کی ہے، میں نے کس کس کا حق مارا ہے، میں نے کس کس کی غیبت کی ہے، میں نے کس کس کی ناحق تذلیل کی ہے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے جائزہ لے لو، فہرست بناؤ جن کی حق تلفی ہوئی ہے اور جاؤ معافی مانگو۔ پیارے نبی نے کہا من کان لہ مظلمۃ لأخیہ، من کان لہ مظلمۃ لأخیہ فی عرضہ او شیء فلیتحلل منہ قبل یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے اپنے کسی بھائی پہ دنیا پہ ظلم کیا ہے، چاہے اس کی توہین کر کے، اس کی بے عزتی کر کے، یا کسی بھی شکل میں اس کا حق مار کر ظلم کیا ہے، تو روز قیامت آنے سے پہلے، اپنی آنکھ کے بند ہونے سے پہلے، سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ، جاؤ اور جا کر ابھی معافی مانگ لو، ابھی بری ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ حسنات کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں یہ چیزیں ادا کرنی پڑیں گی۔